امریکی ریاست میسوری نے چین پر بدنیتی اور دھوکہ دہی پر مبنی مہم کے الزام میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ متاثرین کی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,70,000 سے بڑھ چکی ہے۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہینکوک کا کہنا ہے کہ جمعرات سے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹیم انسانوں پر کرونا وائرس کی ویکسین کا ٹرائل کرے گی۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کی انتظامیہ کرونا وائرس کے چین کے شہر ووہان کی ایک لیبارٹری سے پھیلنے کے دعووں کی چھان بین کر رہی ہے۔ کرونا وائرس کے پہلے متاثرہ مریض کی تشخیص گزشتہ برس چین کے صوبے ہوبائی کے شہر ووہان میں ہوئی تھی۔ منگل کو عالمی ادارہ صحت کی ترجمان فضیلہ چیپ کا کہنا تھا کہ تمام تر شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وائرس کو لیبارٹری میں یا کسی ایسی جگہ تیار نہیں کیا گیا۔ جنیوا میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ اس وائرس کا آغاز جانور سے ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں کیسے منتقل ہوا یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا وائرس زیادہ تر چمگادڑوں میں پایا جاتا ہے، تاہم یہ چمگادڑ سے انسان تک کیسے منتقل ہوا اس کے بارے میں ابھی جاننا باقی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سفارتی مراسلے کے مطابق چین میں امریکہ سفارتخانے کے اہلکار چین کے شہر ووہان میں ایک لیب میں اختیار کی جانے والی بائیو سیکیورٹی سے متعلق پریشان تھے۔ یہ لیبارٹری اس شہر میں واقع ہے جہاں سب سے پہلے کرونا وائرس کی وبا پھوٹی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت اب ایسی غیر مصدقہ اطلاعات کا جائزہ لے رہی ہے کہ یہ وائرس ایک لیبارٹری سے نکل کر دنیا میں کیسے پھیلا۔ موجودہ کرونا وائرس کی وبا کے پھوٹنے سے متعلق اس دعوے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سفارتی مراسلے میں کیا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ نے ذرائع سے یہ سفارتی مراسلے حاصل کرنے کے بعد شائع کر دیے۔ ان مراسلوں کے مطابق سن 2018 میں امریکی سائنسی سفارتکار متعدد بار معائنے کے لیے چین کی ریسرچ لیبارٹری بھیجے گئے۔ ان سائنسی ماہرین نے امریکہ کو 2 مرتبہ خبردار کیا کہ لیبارٹری میں خاطر خواہ حفاظتی انتظامات موجود نہیں ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق چین میں یہ امریکی سائنسی سفارتکار ووہان انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی WIV میں حفاظتی اور انتظامی کمزوریوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مزید مدد کی درخواست کی۔ خبر کے مطابق یہ سفارتکار پریشان تھے کہ اس چینی لیبارٹری میں چمگادڑوں سے پھیلنے والے وائرس پر تحقیق کسی سارس جیسی وبا کا خطرہ بن سکتی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق سفارتی مراسلوں کے بعد امریکی حکومت کے اندر یہ بحث زور پکڑ گئی کہ آیا ووہان کی یہ لیبارٹری یا چین کی کوئی اور لیبارٹری اس وبا کی وجہ بنی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے علاوہ امریکی ٹی وی چینل فوکس نیوز نے بھی ایسی ایک خبر دی جس سے کرونا وائرس کے کسی لیبارٹری سے شروع ہونے کی رائے کو تقویت ملتی ہے۔ یہ وبا گزشتہ سال کے آخر میں سامنے آئی جب اس وائرس سے متاثرہ کچھ مریضوں کی بیماری کی وجہ کو ووہان کی ایک فوڈ مارکیٹ سے جوڑا گیا۔ بڑے پیمانے پر آن لائن سامنے آنے والی قیاس رائیوں کے باوجود اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ سارس CoV-2 جو کہ کووڈ-19 کی وجہ بنا واقعی حادثی طور پر CoV-2 چین کے ایک لیبارٹری سے اخراج کے نتیجے پر پھیلا۔ چینی لیب کس قسم کے حفاظتی انتظامات اختیار کیے ہوئے ہے؟ جن لیبارٹریز میں وائرس اور بیکٹیریا پر تحقیق ہوتی ہے وہ جن حفاظتی انتظامات پر عمل کرتی ہے انہیں BSL یعنی بایو سیفٹی لیول کہا جاتا ہے۔ لیبارٹری میں BSL کے 4 لیول ہوتے ہیں جس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کن بایولوجیکل ایجنٹس پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بایو سیفٹی لیول 1 سب سے کم درجے کا ہوتا ہے اور لیبارٹریز اس پر اس دوران عمل کرتی ہیں جب مشہور اقسام کے بایولوجیکل ایجنٹس پر تحقیق ہو رہی ہوتی ہے جو انسانوں کے لیے کسی لحاظ سے خطرناک نہیں ہوتے ہیں۔ لیول 4 پر لیبارٹریز میں انتہائی خطرناک جراثیموں پر تحقیق ہوتی ہے جن میں سے
صرف کچھ کے لیے ہی ویکسین یا علاج دستیاب ہوتا ہے۔ ایبولا، ماربرگ وائرس اور روس اور امریکہ کی لیبارٹریز کی حد تک چیچک تھوڑے بہت فرق کے ساتھ BSL جیسے معیار پر پوری دنیا میں ہی رائج ہوتے ہیں۔ کنگز کالج لندن کی بائیو سیکیورٹی کی ماہر ڈاکٹر فلپا لینٹزوز کا کہنا ہے کہ عام معیار کے بالکل برعکس روس میں سب سے بڑے لیول کو 1 جبکہ سب سے کم لیول کو 4 کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق حقیقت میں جو حفاظتی اقدامات اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ معیار کسی معاہدے کے تحت لاگو نہیں کیے جاتے بلکہ BSL کے مختلف لیول سے متعلق عالمی ادارہ صحت نے ایک مینول شائع کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر فلپا کا کہنا ہے کہ لیب میں ورکر اپنے یا اپنی کمیونٹی کو ان وائرسوں سے متاثر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں اور ان وائرسز کی حادثاتی اخراج کو روکنے کے لیے بہترین حفاظتی اقدامات متعارف کروائے گئے ہیں۔ ان کے مطابق اگر آپ عالمی سطح پر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کسی منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو پھر لیبارٹری میں آپ کو متعلقہ معیار کے اطلاق کو یقینی بنانا ہوگا۔ درحقیقت امریکی تحقیقاتی اداروں سے مدد کے علاوہ ووہان میں واقع چین کا تحقیقاتی ادارہ WIV امریکہ سے مالی امداد وصول کر رہا ہے۔ سفارتی مراسلے میں کس قسم کی حفاظتی ناکامیوں کا ذکر شامل ہے؟ اس کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ جو کچھ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوا ہے اس سے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ووہان کی لیبارٹری کے سیکیورٹی سسٹم میں کیا خامیاں تھیں۔ تاہم عمومی طور پر لیبارٹریز میں جرثوموں پر تحقیق کے دوران کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات موجود ہیں۔ ڈاکٹر فلپا کے مطابق ان میں لیب تک کسی کو رسائی ہے، سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کی تربیت، ریکارڈ رکھنے کے طریقہ کار، جرثوموں کی فہرست، حادثے کی اطلاع کے طریقہ کار اور ہنگامی طریقہ کار شامل ہیں۔ سفارتی مراسل میں تحفظات کتنے غیر معمولی ہیں؟ حادثات تو ہوتے رہتے ہیں۔ سن 2014 میں واشنگٹن کے قریب واقع ایک تحقیقاتی مرکز میں گتے کے ڈبوں میں چیچک کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں پڑی ہوئی ملیں جو بھول سے ان ڈبوں میں رکھ دی گئی تھی۔ سن 2015 میں امریکی فوج نے حادثاتی طور پر جنوبی کوریا کے ایک فوجی اڈے سمیت ملک بھر میں واقع 9 لیبارٹریز کے لیے مردہ کی بجائے زندہ اینتھریکس کے نمونے بھیج دیے تھے۔ بڑی تعداد میں واقع تحقیقاتی لیبارٹریز میں مختلف حفاظتی نظام رائج ہیں۔ لیبارٹریز جو BSL لیول 4 کے حساب سے بنائی گئی ہیں ان میں بہت سخت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں انتہائی خطرناک جرثوموں پر کام ہوتا ہے۔ ویکیپیڈیا میں 50 ایسی لیبارٹریز کی فہرست مرتب کی گئی ہے جن میں ووہان میں واقع WIV بھی شامل ہے، تاہم ایسی لیبارٹریوں کی کوئی حتمی فہرست دستیاب نہیں ہے۔ BSL 4 لیبارٹری میں خطرناک جرثوموں پر کام ہوتا ہے اور یہاں بہترین حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان میں سے کسی لیب سے متعلق حفاظتی انتظامات میں کوتاہی برتنا بہت اہم ہو جاتا ہے۔ لیب سے وائرس کے اخراج سے متعلق پہلے دعوے نہیں کیے گئے۔ جی ہاں، جیسے ہی کرونا وائرس منظر عام پر آیا تو محض قیاس رائے ہوئی جس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ جنوری میں ایک وائرل ہونے والی تھیوری کے مطابق یہ وائرس ایک لیب میں حیاتیاتی اتحاد کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ بارہا سائنسدان اس تھیوری کو مسترد کر چکے ہیں۔ سائنسدانوں کے خیال میں یہ وائرس جانوروں سے پھیلا ہے اور زیادہ امکانات یہ ہیں کہ یہ چمگادڑوں سے پھیلا ہے۔ وائرس سائنسی تحقیقات کے مقاصد کے لیے بھی تخلیق کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسی تحقیق سے بیماری کا سبب بننے والے جرثوموں کی صلاحیت کو بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں ان کے ممکنہ رویے کو سمجھا جا سکے، اور یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں اس وائرس کو بے اثر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مارچ میں کرونا وائرس کے جینوم پر شائع ہونے والی ایک امریکی تحقیق میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا کہ یہ وائرس تیار کیا گیا تھا۔ اس تحقیق کے ایک شریک مصنف کیلیفورنیا میں سکریپس ریسرچ ادارے کی کرسٹیان اینڈرسن نے
تحقیق شائع ہونے کے موقع پر کہا تھا کہ معلوم کورونا وائرس کے ابھی تک دستیاب جنیوم کی ترتیب کے موازنے سے SARS-CoV-2 ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کورونا وائرس قدرتی طور پر پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک الزام سامنے آیا کہ قدرتی طور پر پیدا ہونے والے اس وائرس کا ایک لیب سے حادثاتی طور پر اخراج ہوا ہے۔ اس الزام کی وجہ ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ کا ان دو تحقیقاتی اداروں کے قریب ہونا تھا جہاں متعدی بیماریوں سے متعلق تحقیق ہو رہی تھی۔ WIV کا چمگادڑوں کی کرونا وائرسز پر تحقیق سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ تحقیقاتی کام قانونی طور پر سر انجام دیا گیا جو کہ کئی عالمی جریدوں میں شامل بھی ہوا ہے۔ چین کے سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں سارس وبا کے تجربے کے بعد یہ تحقیق کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر فلپا کا کہنا ہے کہ اس افواہ کی شروعات کہاں سے ہوئی، یہ ایک بہت مشکل سوال ہے۔ ان کے مطابق یہ ممکن ہے کہ بائیو سیکیورٹی سے متعلق ماہرین کی باہمی بات چیت میں ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ زیر بحث آئی ہو اور چین کے موقع پر سوال اٹھایا گیا ہو۔ تاہم ابھی تک کوئی شواہد دستیاب نہیں ہے کہ SARS-CoV-2 کی وجہ ووہان کا کوئی تحقیقاتی ادارہ تھا۔ کورونا وائرس کی لیبارٹری میں تیاری کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کی چین کے لیبارٹری میں تیاری کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کورونا وائرس جانوروں سے پھیلا ہے۔ جمعرات کو چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجان نے ایک نیوز کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ عالمی ادارہ صحت کے حکام نے کئی بار کہا ہے کہ ایسے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ کورونا وائرس ایک لیبارٹری میں بنایا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اس وبا پر قابو پانے کے لیے اپنے اقدامات کی وجہ سے تنقید کا سامنا کر رہے ہیں، کہنا ہے کہ امریکی حکومت لیب سے اس وائرس کے اخراج کی تھیوری پر تحقیقات کر رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے چین پر کئی بار یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے وبا پھیلنے کے ابتدائی دنوں میں شفافیت سے کام نہیں لیا، اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ بیجنگ کو اس وائرس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے اس پر سچائی سے بتانا ہوگا۔ دونوں ممالک میں جاری اس لفظی جنگ کے دوران انتہائی محنت طلب اور بڑے پیمانے پر نہ نظر آنے والی سائنسی تحقیق جاری رہے گی کہ آخر اس وائرس کی اصلیت کیا ہے۔